آسمان کے فرشتے بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں، آسمان بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں دین کا مسئلہ، دین کا حکم پیغمبر کی جانب سے علی کے سوا کوئی اور نقل کہ قرآن کے جامع وہ امام علی ہیں، کیونکہ امام علی کے برابر قرآن کے نزول کے مشاہدے میں اور کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً بیعت کر لی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، تو کیا امام علی نے پہلے دن ہی بیعت کر لی اور حکومت کو تسلیم کر لیا؟ امام علی کا موقف کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ اور کیا ان خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ کیا ان کی جانب سے مولا علی کسی حکومتی عہدے کے اوپر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ادوار میں حضرت علی، امام علی علیہ السلام وہ بطور مشیر کے ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور انہیں مقرر کیا۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اور تاریخ کی کتابوں سے کیا معلوم ہوتا ہے، آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس طرح کے موضوعات وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی برتری ثابت کریں یا کسی کو نیچا دیں، وہ دراصل اس لیے ہے تاکہ ہم ریسرچ کریں اور حقائق کی تہ تک پہنچیں، اور دوسری جانب بھی ہم حقائق کا تجزیہ کریں۔ یعنی کسی ایک شخص کی غلطی کو ہم یہ اس کی ساری زندگی کے اوپر پانی نہیں پھیر سکتے، اور ہم کسی ایک شخص کے کارنامے کی وجہ سے اس کو مطلقاً چھوٹ نہیں دے سکتے کہ اب اس کی زندگی میں کسی جگہ پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، سوال نہیں۔ یہ دنیا کا عام قاعدہ اور لاجک ہے۔ اس لیے جب ہم اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو ہرگز کو یہ نہ سمجھے کہ کسی کو برتر ثابت کرنا ہے یا کسی مسلک کو اور کسی مسلک کو بالکل غلط دکھا۔ سب سے پہلے ہم اس موضوع کی جانب آتے ہیں کہ کیا امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی پہلے دن ہی بیعت کر لی یا 6 ماہ تک بیعت نہیں کی اور اپنی رائے بھی اس کے خلاف ظاہر کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 4240، 4241، اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 4580۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے، طویل روایت ہے، زہری عروہ سے، اور وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ مختصر میں حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بننے کے بعد وہ امام علی علیہ السلام کے پاس تو روایت کے اندر یہ ہے کہ 6 ماہ تک امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، 6 ماہ تک امام علی نے بیعت نہیں کی۔ یہ پوری روایت ہے، باب غزوہ خیبر کے اندر مذکور ہے، اور اسی کے اندر وہ حصہ ہے کہ انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، اور سیدہ زہرا علیہ السلام جو حضرت ابوبکر کے پاس میراث کے مطالبے کے لیے جو گئی تھی، فدق کے مطالبے کے لیے، یہ پوری طویل حدیث موجود ہے۔ یہاں میں صرف خلافت سے متعلق جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب 6 ماہ تک امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تو حضرت ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے اور وجہ معلوم کی، تو امام علی علیہ السلام نے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اور بڑے واضح لفظوں کے اندر بیان کیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہم اسے اپنا حق دیکھتے ہیں، یہ جو امر ہے خلافت، یہ ہمارا حق، یہ امام علی نے واضح طور پہ بتا دیا، یہ بالکل ہمارا حق ہے، اور وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ہم سے استبداد کیا ہے۔ استبداد صحیح بخاری کے الفاظ، استبداد اس کا جو ترجمہ کیا ہے داؤد راز جو کہ سلفی عالم ہے، انہوں نے بھی ترجمہ کیا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ اس میں زیادتی کی۔ اسلام 360 کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیادتی کی، پھر بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ مشورہ نہیں کیا، لیکن مشورہ یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ بریکٹ کے اندر ہے، وہ مترجم نے اور شارح نے اپنی جانب سے الفاظ ڈالے ہیں، جو اس کا ترجمہ استبداد کا وہ ہے زیادتی۔ تو یہ تو ہے امام علی علیہ السلام کا موقف۔ امام علی اس خلافت کے معاملے کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، چاہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا عثمان رضی اللہ عنہ۔ امام علی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہمارا ہے، یہ بنیادی طور پر موقف۔ نہج البلاغہ کے اندر امام علی علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 67۔ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین کے اندر مصروف تھے، اور پیچھے وہ سقیفہ بنی ساعدہ ہو گیا، اور اس کے اندر بھی اجماع نہیں ہوا ہے حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر، بلکہ انصار کا ایک بڑا قبیلہ سعد بن عبادہ جو کہ خزرج کے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا اور آخر دم تک کوئی بیعت نہیں۔ بعض نے روایات نقل کی کہ بیعت کر لی، لیکن نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں پھر شام میں ان کا قتل ہو گیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد کی جانب سے وہ قتل ہوا تھا، اور اس طرح کے اشعار پیش کیے گئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا، اور کچھ جنہوں نے جب انہیں قتل کیا تو اشعار بھی پڑھے جنہوں نے، اور لوگوں نے آواز سنی، ایک کنویں سے آواز آئی، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطف، ہم نے خزرج کے سردار کو قتل کر دیا اور
ہم نے ایسا تیر مارا کہ جو ان کے آر پار چلا گیا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا قتل وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ سعد بن عبادہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ بہرحال امام علی علیہ السلام کو جب یہ سقیفہ بنی ساعدہ کا حال معلوم ہوتا ہے تو نہج البلاغہ کے اندر ہے، اور یہ میرے سامنے جو نہج البلاغہ ہے مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے، امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، خطبہ نمبر 67۔ کہتے ہیں کہ جب سقیفہ کی خبریں امام علی کو معلوم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو امام علی نے پوچھا کہ انصار نے وہاں کیا کہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ انصار نے کہا تھا کہ منا امیر ومنکم امیر، ہم میں سے بھی ایک امیر ہوگا انصار میں سے، اور قریش سے بھی ایک امیر ہوگا۔ امام علی نے انصار کی حجت کے اوپر، انصار کی دلیل کو رد کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فَهَلْ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، تم نے انصار سے یہ بات کیوں نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بارے میں یہ وصیت کی ہے کہ ان کے اچھے کے ساتھ اچھائی کرو اور ان کے برے کے ساتھ ان کی برائی سے درگزر کرو۔ قالوا وما في هذا من الحجة علیہم، تو لوگوں نے پوچھا اس میں انصار کے اس خلیفہ نہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ کے اس جملے سے کس طرح ہم دلیل لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتے؟ تو آپ کے اس جملے سے دلیل کیا ہے؟ تو امام علی نے فرمایا لو كانت الامامۃ فیہم لم تکن الوصیۃ بہم، اگر امامت ان کے اندر ہوتی تو ان کے لیے اس جو بھلائی کی وصیت ہے یہ ان کے بارے میں نہ ہوتی، یعنی پیغمبر نے ان کے بارے میں یہ وصیت ارشاد فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم ان کے اچھوں کے ساتھ اچھائی کرو اور ان کے جو برے ہیں ان سے تجاوز کر دو، ان میں سے جو برا ہوگا اس سے تجاوز اس سے تم درگزر کر دو۔ تو یہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور حکم خلافت کا ان کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا فماذا قالت قریش، پوچھا کہ قریش نے کیا کہا تھا، ان کا کیا استدلال تھا؟ تو لوگوں نے کہا قریش نے یہ کہا احتجت بانها شجرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش نے اس موقع پر کہا کہ ہم قریش میں سے ہیں، یعنی مہاجرین نے اس موقع پہ کہا سقیفہ میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں شامل، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں ہیں، ہمارا شجرہ ایک ہے۔ قریش نے یہ استدلال کیا۔ امام علی نے فرمایا احتجوا بالشجرۃ واضاعوا الثمرۃ، انہوں نے درخت سے تو دلیل پکڑ لی لیکن اس کا جو پھل ہے اسے چھوڑ دیا۔ پھل کون ہے؟ بنی ہاشم ہے، یعنی آپ خود دیکھیں کہ قریش ایک بڑا قبیلہ ہے، اس میں پھر مختلف خاندان ہے، یعنی ایک شخص ہے قبیلے کے اندر شریک، لیکن ایک شخص رسول اللہ کے خاندان میں اور پھر گھر کے اندر شریک ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہم آل محمد۔ اس کی شرح کے اندر مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے فرمایا یرید من الثمرات آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ثمرہ سے مراد اہل البیت علیہم السلام۔ امام علی کا جو کلام ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام علی اس خلافت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، لیکن بخاری کی اس روایت میں 4240 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام علی 6 ماہ تک جب بیعت نہیں کی تو لوگ وہ امام علی سے کٹے ہوئے رہتے تھے۔ آپ فتح الباری کو اس جگہ پہ مطالعہ کریں تو آپ کو ابن حجر اسقلانی نے وجہ بھی بتائی کہ جب تک امام علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی تو مسلمان جو اجتماعیت امام علی سے دور رہتے تھے، اور جب امام علی نے بیعت کر لی یا موافقت کر لی تو پھر وہ امام علی کے قریب ہو گئے اور وہ اس بات سے خوش ہو گئے۔ اس زمانے کے حالات آپ کو معلوم یہ ہوں گے کہ اس زمانے میں یعنی ایسا دور امام علی پہ گزرا ہے کہ امام علی جب اپنے گھر کے اندر ہے اور وہ بیعت نہیں کر رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ موافقت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، لوگ کٹ گئے، مسلمانوں نے چھوڑ دیا، مسلمانوں کی اجتماع، یعنی آپ کی بخاری کے الفاظ ہیں اس جگہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے انہوں نے چہرے پھیر دیے، اور پھر اسی کے اندر الفاظ ہے کہ امام علی نے جب یہ لوگوں کا رویہ دیکھا تو پھر مصالحت کی کوشش کی اور آپ اس جانب آئے۔ بخاری کی اس روایت سے واضح طور پر جو چیز معلوم یہ ہوتی ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی فرماتے ہیں کہ یہ حق ہمارا، یہ اور کسی کا حق نہیں ہے، اور نہج البلاغہ کے کلام سے معلوم ہوا نہ انصار کا حق ہے نہ قریش کا ہے، یہ ثمرہ رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل البیت ہے انہی کا یہ حق ہے، یہ ہمیں امام علی کے کلام سے معلوم۔ اب اس عرصے میں امام علی کرتے کیا رہے؟ یہ جس عرصے میں امام علی نے بیعت نہیں کی یا گھر کے اندر رہے 6 ماہ، اس عرصے میں، اور یہ بھی میں یہاں پر یاد دلاؤں کہ بخاری کی اس روایت میں یا کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے کہ امام علی نے بیعت کر لی، یہ پھر شارحین نے کہا ہے کہ امام علی نے بیعت کی ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے واللہ اعلم بالصواب۔ امام علی اس عرصے میں قرآن مجید کو جمع کرتے ہیں، قرآن مجید کے جامع ہے، الاتقان کے اندر سیوطی رحمہ اللہ نے، اور ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف کے اندر، اور ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ ابن سیرین اکرمہ سے اور سعید بن المسیب یہ روایت کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جامع القرآن ہے، یعنی اس عرصے میں امام علی قرآن کو جمع کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ قرآن کے جامع
وہ امام علی ہیں، کیونکہ امام علی کے برابر قرآن کے نزول کے مشاہدے میں اور کوئی نہیں، یعنی شروع دن سے امام علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ مجھے آپ بتا دیئے کوئی اور شخص کہ جو امام علی جیسی ملازمت اسے حاصل ہو نبی کے ساتھ، وہ آپ چمٹے ہوئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، کوئی اور آپ کو نظر نہیں آئے، بلکہ بعض افراد وہ تجارت کرتے تھے، بعض افراد وہ اپنے دیگر یعنی مدینہ کے اندر جو گھر ملا ہوا تھا وہ امام علی کا تھا، اور زندگی بھر آپ دیکھ لیں امام علی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ تو جامع قرآن وہ امام علی علیہ السلام ہے، یہ میری اس حوالے سے تحقیق ہے۔ بعض افراد نے کہا ہے کہ کسی اور زمانے میں ہوا، کسی اور زمانے میں ہوا، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی کے اندر جو جمع قرآن کیا گیا وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا ہے یا حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، لیکن جو انفرادی کوشش جو کی ہے اور جو ذمہ داری لگائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، وہ امام علی۔ امام علی نے جو قرآن جمع کیا، اس لیے جامع القرآن حقیقی معنوں کے اندر وہ امام علی علیہ السلام، اور اس پہ یعنی کوئی شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور شخص کوئی اور موقف بھی رکھ سکتا ہے اور کسی کا موقف مجھ سے جدا بھی ہو سکتا ہے، کوئی شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس سوال کی جانب آتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں امام علی علیہ السلام ان کے مشیر ہیں، یہ بات کہاں تک درست؟ دیکھیں یہ میرے سامنے کتاب ہے خلفائے راشدین کے نام سے، شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، دار المصنفین اعظم گڑھ۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ خلفائے ثلاثہ کے مشیر رہے، صفحہ نمبر 278۔ کہتے ہیں حضرت علی صاحب الرائے بھی تھے، یعنی ان کی رائے درست ہوتی تھی، اور آپ کی اصابت رائے پر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اعتماد کیا جاتا تھا۔ غور کرنے کے قابل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات پر اعتماد فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپ تمام مہمات امور میں شریک مشورہ کیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ واقع افک میں رسول اللہ نے اپنے گھر کے رازداروں میں جن لوگوں سے مشورہ کیا ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ غزوہ طائف میں آپ نے ان سے اتنی دیر سرگوشی فرمائی کہ لوگوں کو اس پر رشک ہونے لگا، لوگ پوچھنے لگ گئے کہ اتنی دیر تک اپنے بھائی علی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں وہ حضرت ابوبکر اور عمر دونوں کی مشیر تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر مہاجرین و انصار کی جو مجلس شورا قائم کی تھی اس کے رکن حضرت علی بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اس مجلس کے ساتھ مہاجرین کی جو مخصوص مجلس شورا قائم کی تھی اس کے اراکین کے نام اگرچہ ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت علی لازمی طور پر اس کے ایک رکن رہے ہوں گے۔ دیکھیں انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ مشورہ ان سے لیا جاتا تھا۔ ہاں بالکل مشورہ لیا جاتا تھا، اور امام علی علیہ السلام مشورہ دیا کرتے تھے اور اپنی جو دینی ذمہ داری اس کو پورا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فلاں مسئلے میں حضرت ابوبکر یا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیا تو اس طرح وہ آپ مشیر ہو گئے یا قاضی۔ اعتراف حضرت عمر کا موجود ہے، اقرؤنا ابی و اقدانا علی، ہم میں سب سے بڑے قاری وہ ابی ہیں اور سب سے بڑے عالم دین قاضی وہ امام علی علیہ السلام۔ لیکن باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے کوئی عہدہ قضا دیا گیا ہو، تاریخ کی کتابوں میں ایسا نہیں ملتا۔ اور یہ شاہ معین الدین ندوی بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو کمیٹی تھی ان کے نام ہمیں معلوم نہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ظن و تخمین کی بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ امام علی اس زمانے میں تھے، اور پھر امام علی نے چونکہ مسائل میں فتویٰ دیا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک پاگل مجنون خاتون کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے ثابت ہوا کہ اس نے زنا کیا، شادی شدہ عورت تھی لیکن وہ پاگل تھی۔ حضرت عمر نے کہا اس کو رجم کر دیا جائے، سزا دے دی جائے، پتھروں سے مار دیا جائے۔ امام علی کا گزر ہوا وہاں پہ رستے سے، امام علی نے پوچھا کہ اس عورت کو کیوں پتھر مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ اس نے یہ کام کیا۔ تو امام علی نے فرمایا کہ اس نے یہ حکم دیا، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے پاس آئے، کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجنون کے اوپر کوئی وہ مکلف نہیں ہے، بچہ مکلف نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سویا ہوا مکلف نہیں ہے جب تک کہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو واپس کر لیا، یعنی پھر اس عورت کو سزا سے امام علی علیہ السلام نے بچا دیا۔ اس طرح بہت سے واقعات کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں امام علی علیہ السلام شرعی مسئلہ دیا کرتے تھے، لیکن یہ اس زمانے میں ہر مسلمان، ہر صحابی کا فریضہ تھا۔ قرآن مجید کے اندر ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی، اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم امر بالمعروف کرتے اور نہی عن المنکر کرتے۔ تو یہ فریضہ تھا جسے امام علی علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، ورنہ کوئی روایت، کوئی حدیث اس طرح سے موجود نہیں ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ امام علی نے باقاعدہ طور پر کوئی عہدہ قبول۔ اس پر میرے نزدیک ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امام علی جو رسول اللہ کے زمانے میں ہر جنگ میں سب سے آگے، جو رسول اللہ کے زمانے میں جن سے مشورہ لیا جاتا ہے، جن سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کے اندر قافلہ بھیجا حج کے لیے، حضرت ابوبکر کو امیر بنایا، امام علی علیہ السلام کو پیچھے بھیج دیا کہ جاؤ اور ابوبکر سے وہ حکم واپس لے لو، برات کا، مشرکین کو سنانے کا جو پیغام ہے واپس لے لو اور میری طرف سے تم سناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا سورہ برات کا پیغام دے کر، تو آسمان سے جبریل امین نازل ہوئے، فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ
یا رسول اللہ یہ حکم یا تو آپ بیان کریں گے یا علی بیان کریں گے، یا آپ بیان کریں گے یا آپ کے اہل میں سے کوئی بیان کرے گا۔ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، سنن نسائی کے اندر اور خصائص امیر المؤمنین کے اندر امام نسائی نے اس کو روایت۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کا مسئلہ پیغمبر کی حیات طیبہ کے اندر ہی وہ امام علی کی ذمہ داری۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت ابوبکر سے وہ حکم واپس لے لو اور اسے تم سنو، کیونکہ آسمان کے فرشتے بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں، آسمان بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں دین کا مسئلہ، دین کا حکم پیغمبر کی جانب سے علی کے سوا کوئی اور نقل کرے۔ اس لیے امام علی وہاں پر گئے اور وہ حکم لے لی اور امام علی نے بیان کیا۔ تو امام علی کی ان تمام اہمیتوں کو جانتے ہوئے اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ باقی جو ادوار ہیں یعنی خلفائے ثلاثہ کے، ان زمانوں کے اندر امام علی فتوحات میں نظر نہیں آتے، بلکہ ایک معارض کے طور پر بھی ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور حضرت عثمان نے بھی یہ بات کہی تھی، صحیح روایت ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ اکثر معاملات میں ہمارے سے اختلاف کرنے والے ہیں۔ امام علی اختلاف کیا کرتے تھے، امام علی ان فیصلوں کے اوپر اختلاف کیا کرتے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام ان سارے معاملات کے اندر خود کو یعنی زیادہ اس کا حصہ آپ نے نہیں بنایا۔ لیکن آج سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عہدے کے اوپر رہے، لیکن مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے، صحیح روایت جس میں یہ کہہ سکوں کہ امام علی نے کوئی عہدہ قبول کیا اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر حکومت کا حصہ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔